جاتا تھا یا کہا جاتا ہے، اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کرنی ہے، کہا جاتا ہے، اچھا کہا جاتا ہے، اس مقدس ایوان کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا، اس مقدس ایوان میں نہیں ہوا، اس ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا جس پر اپوزیشن وہاں گئی، اور سپریم کورٹ سے جو فیصلہ حکم فرمایا کہ 9 تاریخ کو کرائے، اس کے تحت اجلاس بلا لیا گیا، اور میری اطلاع کے مطابق اس فیصلہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں ٹائم کہیں نہیں لکھا، لیکن اس فیصلے میں جو بات میری تو پہلی بات ہے، یقیناً یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، عدم اعتماد ایک آئینی حق ہے اپوزیشن کا، اور بادی النظر میں اپوزیشن کے پاس ووٹ بھی زیادہ ہے، لیکن میں پہلے دن سے اسی پہ بات ہوں کہ آرٹیکل 5 جس کے تحت اس اعتماد کی مہر کیا گیا تھا، آج اس پر بھی شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے کہا میں ان کیمرہ بریفنگ دے دیتا ہوں، وہ اللہ کے بندو 350 آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ نے ہمارے لیے قانون سازی کرنی ہے، اگر وہ خط جس میں ملکی دشمنی کی بدبو آ رہی ہے بقول وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے وزراء کے، خدا کے واسطے اس کو دیکھ تو لو، اگر وہ غلط ہے تو اس کو کہہ دیں وہ غلط ہے، لیکن اگر آپ نے آپ کے ملکوں میں منتخب حکومتوں کو غیر ملکی آقاؤں نے اپنی مرضی سے چلانا ہے تو پھر ادارے کیوں بنائے آپ نے؟ اتنے بڑے ادارے کھربوں روپے تنخواہوں والے کیوں بجٹ بنائے کہ فیصلے تو غیر ملکوں نے کرنے ہیں کہ آپ نے کس ملک کا دورہ کرنا ہے کس ملک کا نہیں کرنا، آپ نے امریکہ کو ایئر بیس دینی یا نہیں دینی، تو پھر تو اداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اس پر میرا خیال ہے سپیکر صاحب کو ضروری چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان نے جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق ووٹنگ کرائے، یہ ان کا آئینی فرض ہے۔ بٹی صاحب آپ کے خیال میں کیا سپیکر خود فیصلہ نہیں لے رہے؟ سپیکر کا کنڈکٹ اور ڈیپٹی سپیکر کا کنڈکٹ اس ایک ماہ میں دیکھیں، کیا وہ انڈیپینڈنٹ اپنے مائنڈ سے ڈیسیژنز لے رہے ہیں یا وہ ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں عائشہ، جو سچ بات ہے نا، سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کسی بھی جگہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، ایک جماعتوں کے وہ کارکن ہوتے ہیں، وہ جماعتیں ان کو منتخب کرتی ہیں۔ میں اس کی مثال دے دوں کہ ماضی میں غالباً آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، اور سوئس اکاؤنٹ کا سکینڈل نون لیگ نے ارتھ کیا تھا، کیسے میں کہیں غلط کہوں تو بتا دینا، تو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کالا کوٹ پہن کے گئے تھے میمو گیٹ میں، جس کا سپریم کورٹ نے اب تو لینا مناسب نہیں سمجھا ملک کے غداروں کے خلاف، تو بار بار وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کو کہا، تو انہوں نے اپنے صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا آصف علی زرداری، لیکن صدر کی خط نے لیٹر نہیں لکھا، اس پر انہوں نے توہین عدالت کی سزا سنائی۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب اپنی پارٹی سے لائل رہیں گے، لیکن آئین اور قانوناً انہیں ووٹنگ کروانی چاہیے۔ آئین کو مذاق ہر طاقتور نے ہمیشہ ہی بنایا ہے اور آج بھی بن رہا ہے۔ آپ نے 2 سوال اٹھا دیے، ایک تو آئین ہر طاقتور نے اس کا مذاق بنایا، لیکن ہم نے آمرانہ ادوار میں زیادہ دیکھا جیسا بھی، لیکن قاضی صاحب ایک بھٹی صاحب نے بات کر، بھٹی صاحب یہ سوال بار بار اٹھا رہے ہیں، وہ آرٹیکل 5 کا معاملہ اور اس کو کیوں نہیں لایا گیا۔ سر سوال آپ سے یہ ہے کہ عدالت کے پاس تو سوال یہ گیا یا عدالت نے اس بات کر لیا کہ آیا ڈیپٹی سپیکر اختیار رکھتا تھا، رولنگ ٹھیک تھی یا نہیں، یہ سوال گیا، کوئی درخواست گزار یہ درخواست لے کے پہنچا ہی نہیں کہ اس کو دیکھا جائے۔ دوسری بات جو خبریں آ رہی ہیں جو دفتر خارجہ کے سورسی سے بھی، وہاں کہیں بھی کوئی بات وہ کہتے ہیں ایسی نہیں ہے جس میں سازش کی بات ہو، یا پھر اعلامیہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا سامنے آیا وہ بھی کسی سازش کا ذکر نہیں کر رہا۔ یہ ضرور کہتا ہے وہ اعلامیہ کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج اور سخت پیغام، اور یہ نہیں کیا پیغام کیا تھا، ذرا میری رہنمائی فرما دیں تاکہ سر اس سنیں۔ میں ان ڈپلومیٹک لینگویج کا استعمال کیا کیا تھا، ان کی کیا ڈیمانڈ ہوگی نا کچھ؟ سر جو اس کے اندر ہے وہ کمیونیکیشن کے اوپر صرف ایڈریس، جو اعلامیہ کی میں بات کر رہی ہوں نیشنل سیکیورٹی جو آپ کمیٹی کا دیکھیں اعلامیہ، آپ ذرائع کی خبر کو کوڈ کر رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم نے، سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ کی بات نہیں بتا میں وزیر اعظم کا کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلا کے کہا اگر عمران خان کی حکومت رہی تو آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، اگر عمران خان کی حکومت نہ رہی، میں یہ حکومت کو کوڈ کر رہا ہوں۔ سر دیکھیں ایک چیز ہے قاضی صاحب، آپ بھی اس کو ایڈریس کیجئے گا کہ جب کہیں بھی حکومتیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں سے بھی بہت بار پرائم منسٹر عمران خان نے کہا مودی حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، کسی بھی حکومت کے ساتھ کوئی بھی حکومت دوسری حکومت کو نہیں کمفرٹیبل سمجھتی، تو یہ پیغام دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی امریکہ نے بھارت کو پیغام دیا کہ اگر آپ رشیا کے ساتھ ایسے روابط بڑھائیں گے تو نتائج آپ کو بھگتنا ہوں گے۔ تعلقات کہ ہم کس کے ساتھ چل سکتے ہیں کس کے ساتھ نہیں، دیٹ از اے سیپریٹ۔ میں اس اعلامیہ کی بات کر رہی ہوں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے، وہ اس کے اندر سر جو پوائنٹ دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کمیٹی ایکسپریس گریو کنسرن ایٹ کمیونیکیشن ٹرمنگ لینگویج یوزڈ بائی فارن آفیشل اینڈ ڈپلومیٹک،
اور کہ اس نے ہمارے اندرونی معاملات میں بیلیٹنٹ انٹرفیرنس ان آور اپنے ہمارے معاملات کے اندر وہ یہ بات کر رہا ہے. اس سے زیادہ وہ کسی کانسپریسی کی بات نہیں کرتا, کسی اور طرح کی ایکوزیشن کی بات نہیں کرتا, کسی تھریٹ کی بات نہیں کرتا. تو اس سے زیادہ کیا ہو کہ جب آپ کہیں کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ وہ کیا کہیں؟ نہیں, پر ہمارے یہاں سے کوئی درخواست گزار گیا تو نہیں, یہ درخواست گزار نہیں گیا, بٹ ڈیمارش آیا تھا. اس میں اس نے کہا جی آپ یعنی بڑی کیئرفلی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور ڈیمارش بھیج دیا جائے. اچھا, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر آپ ہٹائیں گے نہیں تو آپ کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ دوسری بات کہ اگر بڑی بے ضرر سی چیز ہے تو تعاون کی طرح ہم اس سے ڈرتے کیوں ہیں کہ اس کو ہاتھ لگایا تو ہمیں بیماری لگ جائے گی. نہ اس کو اپوزیشن سامنے لانا چاہتی ہے, نہ گورنمنٹ سامنے لانا چاہتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ سامنے لانا چاہتی ہے, اگر یہ اتنی ہی بے ضرر چیز ہے. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں, ہم کوئی اچھی صافی تو نہیں کر سکے, ہم ایک بڑے, یہ کس کو کہاں سبق پڑھانے کی ضرورت ہے کہ یہاں بڑی طاقتوں کی کیا مداخلت رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ مجھے یہ بتائیں نا, we will bomb you into a stone age. یہ کس نے کہا تھا پاکستان کو؟ ایک امریکن ڈپلومیٹ تھا نا. یہ آپریشن سائیکلون کس کے کہنے پہ ہم نے کیا تھا؟ رجیم چینج کہاں امریکہ نے نہیں کرائی, عراق سے لے کے چلی تک اور چلی سے لے کے شام تک, کہاں تک انہوں نے کوشش کی. مگر وہ کیا بتا کر ایسے رجیم چینج کرتے ہیں؟ قائد صاحب ایک ماضی تو ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بتانے کی کیا بات ہے, 25 سال بعد وہ ویسی سب کچھ. یہ محمد مصدق کی جو یہاں پہ رجیم ایران میں چینج ہوئی تھی, اب تو انہوں نے اس کو اپنا ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے. محمد مصدق کے خلاف جو کو ہوا تھا وہ کیا تھا, کیوں کروایا تھا انہوں نے؟ جب اس نے برٹش پیٹرولیم کو نیشنلائز کر لیا تھا. یار ایڈے بولے بالے بن جاتے ہیں ایسی, جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہر چیز بڑی معصومانہ طریقے سے ہو رہی ہے. یہ تو قلبی دوستی تھی, بس پیار محبت کر رہے ہیں. اور نو, یہ دنیا میں جہاں اور قبضے کی لڑائی ہے جو چائنا اور امریکہ کے درمیان اور روس کے درمیان لڑ رہی ہے, اور ہم اس چیس بورڈ پر پانز ہیں, مورے ہیں. اس میں یار اس میں کسی کو میں نئے سرے سے اچانک 29-30 یار اچانک ہو یا نہ ہو, 4 دنوں میں معاملہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. میں اچانک کی بات نہیں کر رہا, سنبھال کے رکھتے ہیں, بات میری سن لیں. بات اتنی ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوا, یہ اچانک ایک دفعہ سے یہ حقیقت ننگی ہو گئی ہے ایک پرانی عہد میں. مگر وہاں سے اس کو نیگیٹ کیا گیا, اس کو کہا گیا کہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے. کس نے؟ امریکہ سے. اور تو آپ امریکہ کی بات مان لیں, اگر امریکہ کا زیادہ اعتبار ہے آپ کو اپنی گورنمنٹ سے تو ان کی بات مان لیں. وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں, وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں. جس نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کو کہا تھا we will make a horrible example of you, جس نے ہمیں کہا تھا وہ تم بم مار کے تمہیں غاروں کے زمانے میں بھیج دیں گے. مشرف کے دور میں بھی کہا تھا, مشرف کے دور میں بھی کہا تھا, کیونکہ سب کے تو ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, نہ مشرف سے نہ میاں نواز شریف صاحب سے, ہمارے لیے سارے ایک جیسے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی راز کی بات ہے کہ ہم اس بات کو جو ہے بلا وجہ میٹیگیٹ کر رہے ہیں, بلا وجہ اس کو جو ٹریویلائز کر رہے ہیں. یہ ٹریویلائز ہوتی تو باہر لے کے آ جاتے نا, کیوں سیکرٹ ایکٹ لگ جائے گا, باہر نہ لے کے آئیں. یہ کیا ہے, کیا کوئی ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ پیس آف پیپر ہے, ایک ٹریش ہے, اس کو اٹھا کے ردی میں پھینک دو؟ نو, یہاں مداخلت ہوتی ہے, ہو رہی ہے, ہمیشہ سے ہوتی ہے. آج ننگے ہو گئے ہیں جب ان کی میٹنگ سامنے آئی ہیں ان سب کے, تو یہ ننگا ہو گئے سارے. قائد صاحب میٹنگز تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیسے کسی کی میٹنگ کو کہا جا سکتا ہے میٹنگ کس مقصد کو ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا ہمیں کہ اتنے تجربے کے بعد کہ جب ایک سپر پاور جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سٹیٹ میں مداخلت نہیں کرتی, تو میرا خیال میں مداخلت کرتی ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ابھی دسمبر میں IMF کے پیکج کے بعد جب منی بجٹ لایا گیا تو ہمیں پرائم منسٹر سمجھا رہے تھے کہ کتنا ضروری ہے ہمیں یہ سب کچھ لانا. آپ یہ نہیں مانتی کہ یہاں پہ مداخلت ہوتی ہے؟ یہ مجھے بتائیں, یہ کون ہوتے ہیں یہ جو جا کے لابینگ کرتے ہیں؟ یہ لابیسٹ کو کون ہائر کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتے. مگر وہ جو پیسہ لگا رہے ہیں آپ کے پروونسز کے پیکجز کے اندر, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا نظام چل رہا ہے, نظام نہیں چل رہا ہے, اس کا استعمال ہوگا درست یا نہیں ہوگا. دیکھیں عائشہ, لابیسٹ کیوں ہائر کرتے ہیں آپ امریکہ میں؟ کیوں یہ یہاں ہے کہ چٹ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سے ملے گی یہاں پاور میں آنے کی؟ یہ کسی سے چھپی ہوئی باتیں ہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیں مطلب ہے کہ بہت چیزوں کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے, کچھ چیزیں قابل دفاع نہیں ہوتی. باہر کی انٹرفیرنس سے زیادہ اگر اپنے گھر کے معاملات پہ آ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمارے مطلب باہر کی انٹرفیرنس غیر ضروری طور پر باہر کو آپ معاف کر دیں, باہر کو معافی دے دیتے ہیں, سارے اندر ہیں. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اندر کے یہاں کے جو سرمایہ دار یہاں پہ حکومت پر قبضے میں ہیں, ان کو جو ہے وہ بین لگاؤ ان پہ, جو باہر جا کے بھیک مانگتے ہیں اقتدار کی, اور پھر ان کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اور ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں. قاضی صاحب بات یہ ہے کہ جب 3.25
साल आप बैठे हैं, आपके हाथ में इख्तियार है, आप ऐसी हर चीज को वो यार मैं इमरान खान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी रूलिंग इस्लामिया अमेरिका को, ये नारे मारना कि मुझे क्यों निकाला, मैं कैसे निकाले गया, मैंने तो कुछ किया नहीं था, ये सवाल तब यार आप मुझे बताएं ना, अब आपने एक बंदे को डिफेंड करना है तो हम सारे झूठ मार रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ जो पिछले निकले वो अपने पिछले निकले अगले निकले, पहले ये मानो कि इस मुल्क में मुदाखलत होती है हमारी खुद मुख्तारी पर, मुदाखलत मैं तस्लीम कर, तो फिर वो मुदाखलत तब होती है जब आपके घर में कमजोरी हो, काजी साहब जब घर में कमजोरी हो तब मुदाखलत घर में कमजोरी हो। अब ये हो पहले आप ये तो माने ना कि हमारी कमजोरी की वजह से है, मगर बाहर वाले कर रहे हैं और हम उसे छुपा रहे हैं, कर रहे हैं। मगर अभी जिस चीज की बात हो रही है, आया वो सिर्फ इल्जाम है या हकीकत है, इस पर